سب سے قبل تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص محبین اہل بیت کو امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور امام حسن جو ہیں یہ پہلی کلی ہیں جو سرکار ختمیہ مرتبت کے گھر میں جو پیدا ہوئیں، اور 5 تن میں سے جو 5 تن ہیں ان میں ایک جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی ولادت ہے جو کائنات میں کسی کی بھی ایسی نہیں ہو سکتی۔ اب ان کا نسب دیکھا جائے تو یہ بیٹے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور پھر ان کے والد کا ذکر کیا جائے تو مولا علی ان کے والد ہیں، اور پھر ان کی دادی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے یہ پوتے، اور سب سے بڑی جو ان کی شان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اور پھر جس ماں سے ان کی ولادت ہوئی، ظہر کے وقت ولادت ہوتی ہے اور عصر کی نماز جو ہے جناب فاطمہ ادا کرتی ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے نام بھی بے مثال ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو کہا اللہ نے چند نام جو ہیں وہ پردے میں رکھے تھے، 3 نام ہیں حسن، حسین اور محمد۔ یہ جنت کے نام تھے کہ جنہیں سرکار ختمیہ مرتبت نے اپنے نواسوں کے رکھے، اور جو سرکار ختمیہ مرتبت کو جو محبت ہے حسنین کریمین سے وہ بے مثال ہے۔ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں لیکن سرکار کبھی ادھر سونگتے ہیں امام حسن کو، کبھی ادھر سونگتے ہیں امام حسین کو۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بچوں کو پیار تو کیا جاتا ہے لیکن سونگتے کیوں ہیں؟ تو کہا یہ میرے 2 بچے، یہ میرے 2 بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن اس کائنات کے ایسے سخی ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج کا دور دیکھا جائے نا تو کوئی کونسلرشپ، کوئی منسٹری دینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن پوری بادشاہت جو تھی وہ انہوں نے اس کو ٹھوکر ماری، کیونکہ یہ تاج، یہ دنیا کی چیزیں ان کے لیے کیا چیز ہے، ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ سید ہے اور یہ 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو جو نانا کی بات تھی اس کا مان رکھنا تھا، اور اس طریقے سے دنیاوی جو چیز تھی، یعنی دنیاوی جو وزارتیں تھیں، جو بادشاہت تھی، جو تخت و تاج تھا، اس کو اس طریقے سے ٹھوکر ماری کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ اور امام حسن کا دسترخوان جو ہے یہ بڑا مشہور ہے، بڑا اہتمام ہوتا تھا امام حسن کا دسترخوان کے حوالے سے۔ یہ آج کے لوگ جو ہیں جو لنگر کھلاتے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ جو لنگر کھلائیں تو کھانے والوں کا اہتمام جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس سے یہ سبق ہمیں ملا۔ تو امام حسن کی جو ذات ہے اس کی تو کیا بات ہی ہم کریں، اور آج ان کا یوم ولادت ہے تو مسلمانوں کو بڑی ہی عقیدت اور احترام سے جو ہے یہ منانا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، اجر رسالت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت سے محبت کیسے کریں کہ جب ان کے دن آئیں ان ایام کو ہم خصوصی طور پہ منائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھروں میں ذکر کریں، اپنے دوستوں میں ذکر کریں، اور علماء اکرام جو ہیں خصوصاً جو جمعہ آ رہا ہے، کیونکہ میں نے بڑے جمعے دیکھے ہیں رمضان کے، اور 15 رمضان آتا ہے تو جو بھی اس سے منسلک جو جمعہ آتا ہے مساجد میں اس سے ریلیٹڈ تقاریر نہیں ہوتی۔ تو اگر تقاریر نہیں ہوں گی تو ایسی ہستیوں کو اگر ہم یاد نہیں کریں گے پھر تو الرحمن الحفیظ۔ تو یہ چاہتے یہ بھی جنگ کر سکتے تھے، اقتدار کی خاطر خون خرابہ مسلمانوں کا بہت ہو سکتا تھا۔ علی کے بیٹے تھے، تلوار اٹھانا ان کو بھی آتی تھی، لیکن مسلمانوں کی خاطر جو ہے وہ صلح کری۔ اور دین اسلام کا جو دین پھلتا پھولتا جا رہا ہے ان میں ان لوگوں کا کردار ہے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا، اور ہم آج ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے، اسلامک ملک میں رہتے ہوئے اپنی اسلامک پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ سب انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، اور ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم اگر بھول بھی جائیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ ان ایسی ہستیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انہیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذہن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو ناظرین کرام، اپنے تئی آپ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں یہ ذکر جو ہے یہ ضرور کریں، یہ دن جو ہے وہ ضرور منائیں، بلکہ سیلیبریشن سے منائیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہماری تاریخ کا بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے نوکر شناس رہتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا کہ آج ہم ان کا ذکر یہاں کریں، اور جنت کے سردار تو امام حسن امام حسین ہیں، تو ان کی محبت کے بغیر جو ہے وہ ہمیں جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور اجر رسالت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سرکار نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف
یہ مانگا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. تو اہل بیت سے محبت ہی شرط اول ہے، اور اہل بیت کی جو پہلی کلی ہیں وہ امام حسن علیہ السلام.